السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت کو اللہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اپنے اللہ کو ہمیں لے کر چلنا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بسا کر زندگی گزارنا ہے دوستو، کیونکہ ہمارا چلنا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، ہمارا دیکھنا بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، ہمارا سننا بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ یہ آنکھوں کو اللہ پاک نے یہ آگ دیے ہیں دوستو، اس کا صحیح استعمال ہو۔ سمجھو غلطی سے کسی غلط جگہ پر نظر گری ہے تو اس کو ہٹانا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سمجھو یہ کانوں سے اگر کسی کی غیبت سنی ہے تو اللہ سے معافی مانگنا ہے اور اس سے بچنا ہے دوستو، اور سمجھو سنی ہے تو اس پر پردہ ڈالنا ہے دوستو، اس کے عیبوں کو اوپن نہیں کرنا ہے، کھولنا نہیں ہے، کسی کو بولنا نہیں ہے۔ اگر ہم دوسرے کے عیبوں کو، دوسرے کی غیبت کو، دوسرے کی گناہوں کو اوپن کریں گے تو ان قریب موت سے پہلے اللہ پاک ہمارے ہر گناہوں کو ظاہر کریں گے دوستو، کیونکہ اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے دوستو، وہ کن فیکون کا مالک ہے دوستو، وہ بہت بڑا بادشاہ ہے دوستو۔ دیکھو دوستو، اللہ پاک نے 360 جوڑ دیے ہیں، لیکن تمام جوڑ کا تعلق اس زبان سے ہے۔ یہ 32 دانتوں میں جو زبان ہے اس کا تعلق ہے۔ اگر یہ صحیح ہوگی تو 360 جوڑ اس کے صحیح ہوگے۔ اگر سمجھو ایک انسان چل رہا ہے اور اس کو چلتے چلتے ہم نے گالی دی، اس کو کچھ بھی برا بھلا بولے، تو بولی ہے زبان نے، منہ کے اندر زبان ہے، لیکن 360 جوڑ اس زبان کی وجہ سے پٹتے ہیں دوستو، مار کھاتے ہیں دوستو، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے کہ پیارے علی بتا دیجئے کہ جنت میں جانے کے لیے کتنے راستے ہیں؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ایک قدم اپنے زبان پر ڈال، دوسرا قدم جنت میں ڈال، دوسرا قدم جنت میں ڈال۔ اس لیے اپنے زبانوں کو غلط باتیں نہیں بتانے ہیں دوستو، اللہ کا ذکر کرنا ہے، صحیح بولنا ہے ورنہ خاموش رہنا ہے، صحیح بولنا ہے ورنہ خاموش رہنا ہے، صحیح کسی کو بھی سکھاتے ٹائم صحیح سکھانا ہے، غلط نہیں سکھانا ہے۔ اور دوستو، ہر انسان اپنے سے اونچا ہے یہ سمجھ کر چلنا ہے دوستو، اپنے کو اونچا بن کر ہم چلیں گے تو اللہ پاک ذلیل کریں گے دوستو۔ اور دوستو، ہم کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے دوستو، ایسے کتنے لوگ ہیں جو فٹ پائری پر کھانا کھاتے ہیں۔ ہم اپنے خود کے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، اس کا اللہ کا شکر ادا کرے، چاہے وہ گھر کیسا بھی ہو، جھوپڑی ہو، کیسا بھی گھر ہو، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم خود کے گھر میں ہیں، اس کا اللہ کا شکر ادا کرے دوستو۔ ہم سو رہے اپنے گھر میں، بھلے چٹائی پر سونا ہو، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ کتنے ایسے بیچارے ہیں جو پل کے نیچے سادی چٹائی ڈال کر اوپن میں سو رہے، نہ گھر نہ چھت نہ کیا، دوستو کیسی زندگی ہوگی؟ اس لیے اپنے آپ کو اوپر کے طبقے والے کو نہیں، یعنی اپنے سے اوپر والے کے طبقے کو نہ دیکھے کہ اپنا ایک جھوپڑا ہے اور سامنے والے کی بلڈنگ ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے دوستو۔ اپن جھوپڑے میں ہیں تو اپنے نیچے والے انسان کو دیکھے کہ ہم تو گھر میں ہیں، لیکن ہمارے ایسے کوئی کتنے ساتھی ہیں جو ان کو گھر بھی نہیں ہے، ایسا سوچنا ہے۔ ہم اچھے کپڑے پہنے ہیں تو ہم ایسا سوچے کہ اللہ پاک نے ہمیں اچھے کپڑے دیے۔ کتنے ایسے بیچارے ہیں جن کو ایک سال کپڑے نہیں ملتے، تو ہم اپنے نیچے کے طبقے کو دیکھیں۔ ہم کچھ بھی کھا رہے ہیں تو ہم غریبوں کو یاد کریں، غریب مسکین کو یاد کریں دوستو، کھاتے وقت کہ اے اللہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا، یہ سوچنا ہے، یہ فکر کرنا ہے۔ اور دوستو، اپنے گھر کے دروازے پر پردہ رکھے اور کھاتے وقت دسترخوان بچھائے دوستو، اللہ کا شکر ادا کرے دوستو، اللہم لک الحمد لک شکر بول کر کھانا کھائے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ بولے دوستو۔ اور کھاتے وقت اگر سمجھو ہم دعا پڑھنا بھول گئے تو بسم اللہ اول آخر پڑھے، بسم اللہ اول آخر پڑھے،
پھر بسم اللہ والا برکت اللہ بولے، اللہ کا شکر ادا کرے، پانی پیے، بیٹھ کر پانی پیے، 3 سانس میں پانی پیے دوستو، اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ اپنے پیارے نبی کی سنت ہے کہ پانی دیکھ کر پینا ہے، 3 سانس میں پینا ہے، بیٹھ کر پانی پینا ہے۔ دیکھو بیٹھنے سے 3 حصے ہوتے ہیں، بدن پیٹ کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک پانی کا، ایک ہوا کا اور ایک غذا کا، اس لیے کھڑے سے پانی نہ پیے، کھڑے سے پانی پینے سے تکلیف ہوتی ہے دوستو، بیٹھ کر پانی پیے۔ جتنے بھی شوگر مریض ہے تو سمجھو کچھ بھی کھائے میٹھا، سمجھو چائے پیے ہے تو چائے پینے کے بعد 1-1.5 منٹ کے بعد 1 گلاس پانی پیے تو ان کو تکلیف نہ ہوگی دوستو، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ ان کا شوگر بھی فری ہو جائے گا، شوگر بھی کم ہو جائے گا۔ اس لیے شوگر فری والے نے کیا کرنے کا ہے کہ سمجھو میٹھا ایک آدھ برفی کھائی ہے، بسکٹ کھایا ہے، میٹھا کھایا ہے، چائے پیے ہے، کچھ بھی میٹھا کھایا ہے تو اس کے اوپر ایک آدھ منٹ کے بعد اپنے ساتھ ایک بوتل رکھے پانی کی، تو پانی پینا ہے، کم سے کم 200 ملی پانی پینے کا ہے۔ کتنا؟ 200 ملی پانی پیے تو تمہارا میٹھاس وہ کم ہو جائے گا دوستو، ہم جو میٹھا کھائے وہ کم ہو جائے گا۔ اس لیے پانی کا استعمال، شوگر جو مریض ہے وہ پانی زیادہ استعمال کرے، زیادہ پانی پیے، انشاءاللہ ان قریب 1 مہینے کے اندر تمہارا شوگر فری ہو جائے گا، شوگر کم ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ پانی میں اللہ پاک نے ایسی خاصیت رکھی ہے، ایسی فضیلت رکھی ہے کہ بغیر پانی کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا دوستو۔ اس لیے دوستو اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہے وہ بہت قیمتی نعمتیں ہیں، اس کا ہم اللہ کا شکر ادا کریں دوستو، اس کا ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ پاک ہمارے ہر چیزوں میں بڑھوتری ڈالیں گے دوستو، بڑھوتری ڈالیں گے دوستو۔ اس لیے اللہ کا شکر، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے دوستو، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ اضافہ کریں گے دوستو، چلتے پھرتے اللہ کا شکر ادا کرے دوستو۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں بغیر اس کے اے اللہ تو نے رکھا ہے، 360 جوڑ کے اے اللہ سلامتی دی ہے، اے اللہ تو ہمارے آنکھوں کو سلامت رکھا ہے، ہماری زبان کو سلامت رکھا ہے، کانوں کو سلامت رکھا ہے، 360 جوڑ کو سلامت رکھا ہے دوستو۔ اللہ پاک نے جو داد دیے ہے یہ بھی بہت قیمتی داد ہے دوستو، اس کی حفاظت کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے سب عطا دیا ہے، اس کو ہمارے کوئی وقت نہیں لگا، کوئی یہ نہیں، اللہ پاک نے اس انسان کو بنانے کے لیے، اللہ پاک نے انسان کو 4 مہینے میں بنایا ہے، ماں کے پیٹ میں 3 اندھیرے گھڑوں میں انسان کو بنایا ہے دوستو، کیسی طاقت ہوگی 3 اندھیرے گھڑوں میں۔ اور دوستو ناپاک منی کے قطرہ جب نیچے گرتا ہے، ناپاک منی کا قطرہ جب نیچے گرتا ہے تو اس کو ہم دھوتے ہیں، ناپاک منی کے قطرے کو اللہ پاک نے شکل دی ہے دوستو، ناپاک منی کے قطرے کو اللہ پاک نے شکل دی ہے، ناپاک منی کے قطرے کو اللہ پاک نے خون کا انڈا بنایا ہے، پھر 40 دن میں گوشت کا ٹکڑا بنایا ہے، پھر 40 دن میں یعنی ٹوٹلی 4 مہینے میں 120 دن میں ماں کے 3 اندھیرے گھڑوں میں انسان کے پورے شکل کو بنایا، پورے اعضاء کو 360 جوڑ کو بنایا ہے دوستو۔ یہ اللہ کا ہم شکر ادا کرے دوستو۔ اللہ چاہتے تو ایک بھی اعضا کو بگاڑے تو کوئی دنیا کا کوئی مارکیٹ اس کو بنا نہیں سکتا دوستو، پورے دنیا کو ہم 1 روپے کلو سے بھی بیچے، 1 روپے کلو سے بھی بیچے تو بھی ایک انسان کے ایک اعضا کو ایک دانت نہیں بنا سکتے دوستو، جیسے اللہ پاک نے جو دانت بنائے ہیں ویسا دانت کوئی دنیا کی طاقتیں نہیں بنا سکتی، کوئی ڈاکٹر نہیں بنا سکتا، کوئی انجینئر نہیں بنا سکتا، کوئی جو سب سے پاورفل سکیلا ہے وہ بھی نہیں بنا سکتا اس کو، کیونکہ اللہ پاک نے جو آگ دیے ہیں وہ آگ بھی نہیں بنا سکتا ہے دوستو، اللہ پاک نے جو ہاتھ دیا ہے اس کو ہاتھ کو بھی نہیں بنا سکتا، اللہ پاک نے جو انگلی کو کنٹرول دیا ہے وہ بھی ہاتھ کے انگلیوں کو کنٹرول کو نہیں بنا سکتے، اللہ پاک نے پیر کے اعضاء کو کیسا دیکھو، یعنی ایسا ہمیں سمجھ رہا ہے کہ اس کے اندر اسپرنگ ہے۔ دیکھو دروازے کو جب ہم مجاگر لگاتے ہیں نا، جب مستری دروازے کو مجاگر لگاتا ہے تو بن ہاف دروازہ کھلتا ہے، دروازہ بند ہوتا ہے مجاگر کی وجہ سے۔ پھر ہمارے پیروں میں کون سا مجاگر ہے، ہمارے ہاتھوں میں کون سا اسپرنگ ہے، ہمارے انگلی میں کون سا اسپرنگ ہے، یہ اللہ نے بنائی ہوئی چیز ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو دوستو، اپنے مالک، اپنے ایشور، اپنے خالق کو پہچانو دوستو، وہ ایک اکیلی ذات ہے، تنہا ہے دوستو۔ دیکھو دوستو، اور دوستو دنیا کے ڈاکٹر
دنیا کے تمام سائنسدان کیا بولتے ہیں کہ ہم نے مشین بنائی ہے، ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ سب باتیں جھوٹے ہیں دوستو، یہ سب باتیں جھوٹے ہیں، فیک باتیں ہیں، کیونکہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ دنیا کی تمام مشنری یہ نہیں بتا سکتی کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے دوستو، اللہ کو معلوم ہے۔ یہ تین اندھیرے گھڑوں میں انسان کو بنایا ہے، اندر کی شکلیں کو، اندر کیا بن رہا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے دوستو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت کو سمجھنے کے اور سمجھانے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے اللہ کو ہمیں لے کر چلنا ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔